رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا سورہ توبہ کا رکوع نمبر 4 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 10. لفظی ترجمہ، پھر مختصر گرامر اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے یا اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے مواقع میں. مواطن موطن کی جمع ہے، یہ وطن سے نکلا ہے. وطن کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ رہتے ہیں. تو موطن رہنے کی جگہ، تو یہاں مراد جگہ ہیں، یعنی بہت ساری جگہوں پہ، یعنی بہت سارے مواقع پہ. ضروری نہیں کہ رہنے کی جگہ، مطلق جگہ کے معنی میں ہے. بہت سارے موقعوں پر، بہت سارے مواقع پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا. اعجاب کا معنی ہوتا ہے خود پسندی میں ڈال دینا، تعجب یعنی خوش ہو جانا کسی چیز کو دیکھ کر. یہاں ہے خود پسندی، جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں. جب تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں ڈال دیا. تفسیر میں اس کا مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا. شیئن ذرا بھی، اغنا یغنی اغناءً کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ، فائدہ پہنچانا، غنی کر دینا. تو تغنی یعنی اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی زمین تم پر. ضاق یضیق ضیقاً کا معنی تنگ ہو جانا. کہتے ہیں نا کیا مضائقہ ہے اس میں، آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، کیا مضائقہ ہے، یعنی اس میں کیا تنگی ہے، کیا پرابلم ہے اس میں. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ ہو گئی. بما، باوجود اس کے کہ رحبت وہ کشادہ ہے. رحبہ یا رحبو کا معنی کشادہ ہونا. رحبت ضروبت، کرومت کی طرح، ضربت کی طرح، یعنی زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے پیٹھ پھیری. مدبرین پشت پھیرتے ہوئے، یعنی ادبار یہ تاکید کے لیے. ولیتم کا بھی وہی معنی ہے جو ادبار کا ہے. ادبار یعنی پیٹھ پھیرنا، دبر پشت کو کہتے ہیں. ادبر یدبر ادباراً، پیٹھ پھیرنا. ولیتم، تم نے منہ پھیرا پشت پھیرتے ہوئے، تم فرار ہو گئے پشت پھیرتے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت، سکون، اطمینان نازل کیا اپنے رسول پر. وعلی المؤمنین، اور مومنین پر. وانزل جنوداً، اور ایک لشکر نازل کیا. لم تروہا، جس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی جزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ نے توبہ قبول کی. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ متوجہ ہوا. تاب یتوبو کا معنی توبہ قبول کرنا بھی، متوجہ ہونا بھی، کسی کافر کو ایمان کی توفیق ملنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا من بعد ذالک، اس پورے واقعے کے بعد، علی من یشاء، اس پر جس پر اللہ نے چاہا، یعنی توبہ کی بہت سو کو توفیق دی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ نجس یعنی پلید ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد. عام عربی میں سال کو کہتے ہیں. عامہم، ان مشرکین کا جو سال ہے، جو سبھی کا ہے. ھذا، یہ والا، اس سال کے بعد اب یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو، عیلتاً غربت کا، تنگ دستی کا، محتاجی کا. عیلہ اصل میں محتاجی کو کہتے ہیں. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عن قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. ان شاء، اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے. لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے.
یعنی حرام کرنے کا مطلب حرام سمجھنا ہے یہاں پہ. جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے نہیں ہیں. ولا یدینون دین الحق, اور دین حق کو بطور دین اختیار نہیں کرتے, یعنی اسلام کو بطور دین اختیار نہیں کرتے. دانا یدینو بطور دین کے کسی کو یعنی ایکسیپٹ کر لینا یا اختیار کر لینا. طریقہ حیات دین حق کو نہیں بناتے. من الذین, یعنی وہ لوگ اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی, حتیٰ یعنی لڑو ان سے کب تک, حتیٰ یعطوا الجزیۃ, یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دے, عن یدن قوت کے ساتھ. عن ید, ید عربی میں قوت کو کہتے ہیں, یعنی ید عربی میں کہتے ہیں تو ہاتھ کو ہیں, لیکن یہ قوت سے بھی کنایہ ہوتا ہے. عن یدن کہ وہ مغلوب ہو کر, عن یدن کا معنی یعنی مسلمانوں کا ان پر ید ثابت ہو جائے, تو قوت کے تمہاری قوت ان پہ ثابت ہو جائے, اس ید کے ساتھ پھر وہ تمہیں جزیہ دیں. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور وہ پست ہو جائیں, صغیر سے نکلا ہے, وہ ماتحت ہو جائیں. یہ تو لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر تھی. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد. اس سے پہلے والے رکوع میں جہاد کی ترغیب تھی نا کہ مکہ پہ تم حملہ کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اپنے باپ دادا اور مکان اور اپنے کاروبار ان سب چیزوں کو اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب یہ جو آیتیں ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. مکہ فتح ہو چکا تھا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, غزوہ حنین کا اس میں تذکرہ ہے جو انشاءاللہ آگے میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اہل اسلام پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, تحقیق اللہ نے بہت سارے مواقع میں تمہاری مدد کی ہے. بدر میں مدد کی ہے, احد میں شکست کے بعد پھر تمہاری مدد کی, اور اس کے علاوہ بھی بنو قریظہ سے لڑائی, بنو نذیر سے, اور مسلمانوں کی جھڑپیں چلتی رہی ہیں, بالآخر اسلام ہی غالب آ رہا ہے. تو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے, اس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور خاص طور پر حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جب ابتدا میں تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا رمضان میں 8 ہجری میں, کہا جاتا ہے 20 رمضان تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا, جس دن مکہ فتح ہوا ہے. تو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان میں بنو ثقیف اور حوازن قبیلہ, یہ 2 قبیلے رہا کرتے تھے. یہ بڑے سخت لڑاکو اور تیر اندازی میں بہت ماہر تھے یہ. تو ان قبیلوں نے کہا کہ اہل اسلام نے مکہ فتح کر دیا ہے تو یقیناً ان کا اگلا ہدف ہم ہوں گے, تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, پھر یہ ہم سے لڑائی کریں گے, ہم پہ حملہ کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, آس پاس کے بہت سارے قبائل کو انہوں نے جمع کر لیا اور ارادہ کیا کہ ہم خوب جنگ کی تیاری کر کے اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں ہم الٹا مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس طرح سے بنو حوازن اور بنو ثقیف, یہ 2 قبیلے جو ہے یہ اس طرح شرارت کر رہے ہیں اور یہ مکہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آس پاس کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ بھئی تصدیق کرو کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ان صحابی نے گئے, جاسوسی کی, انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ مکمل جنگ کی تیاریوں میں اور پورا ان کا ارادہ ہے مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنے کا. آپ کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلے ان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا, اور مکہ فتح ہونے کے 2 ہفتے کے بعد 14 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حنین کا جو مقام ہے جہاں حوازن اور بنو ثقیف قبیلہ یہ لوگ رہا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کریں. اور 12,000 کا لشکر تھا, 10,000 تو وہ جو مکہ کی فتح میں شریک تھے, اس کے علاوہ بہت سے مکہ میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اور بہت سے ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے ہم. تو اس طرح 12,000 کا لشکر تیار ہوا, اور بنو ثقیف اور حوازن قبیلہ کے لوگ یہ صرف 4,000 تھے.
تو جب یہ لشکر گیا ہے، ایک سمندر تھا اور مقابلے میں 4000، وہ 4000 تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا، اور بعض لوگوں نے اس خیال کو زبان سے بھی ظاہر کیا کہ ہم جب بہت تھوڑے تھے تو اللہ ہمیں فتح دیا کرتا تھا، آج تو ہمارا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور سامنے دشمن 4000 کی تعداد میں، آج تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ بھئی تم اپنی کثرت پہ فخر کیوں کر رہے ہو. دیکھیں، دشمن کو بتانے کے لیے، اس پہ روب ڈالنے کے لیے تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت بڑی تعداد میں، اپنے اسلحے کی نمائش کرنا اور اپنے اسباب اور وسائل دشمن کو ڈرانے کے لیے دکھانا، یہ ٹھیک ہے. لیکن خود فخر کرنا اور اللہ کی طرف نظر نہ رکھنا، یہ بہرحال اللہ کو ناپسند ہے. تو بعض لوگوں نے کہا آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، پہلے تم تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر جیتی ہوئی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنی کثرت پہ اور اپنے اسباب اور وسائل پہ نظر نہ رکھو. اللہ چاہے گا تو تمہیں تمہاری کثرت اور اسباب وسائل کے باوجود شکست دے دے گا. تو نظر اللہ پہ رکھو. پہلے بھی اللہ کی وجہ سے مدد ہوتی تھی، اب بھی اللہ کی وجہ سے مدد ہوئی ہے. تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کیا تو پہلے حملے میں صحابہ کامیاب ہو گئے. جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ لوگ تھے تیر اندازی میں بہت ماہر، تو وہ اگرچہ میدان سے دور ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، وہ حملے کی تاب نہ لا سکے، لیکن پیچھے ہٹ کے جب انہوں نے تیر اندازی کی ہے تو اتنی خطرناک تیر اندازی کہ کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں 4000 تیر ایک ایک وقت میں آ کے، یعنی 4,000 تیر ایک ایک وقت میں آ کے لشکر پہ گر رہے تھے. اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، کیونکہ وہ ان کا خیال تھا دشمن میدان چھوڑ کے چلا گیا. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، دشمن اگر میدان چھوڑ دے تو اس میں لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو وہ 4,000 تیروں کی، جب اتنے سارے، ہر آدمی تیر انداز تھا ان میں، انہوں نے جب تیر پھینکنا شروع کیے تو بہت کثرت سے صحابہ شہید ہونا شروع ہوئے، اور پھر ان کے میدان میں قدم اکھڑے اور بہت سارے حضرات میدان سے فرار ہو کے پیچھے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکارتے رہے. وہی حال ہوا جو احد میں ہوا تھا، وہی کنڈیشن ہو گئی کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ڈٹے رہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور صحابہ کو آپ پکارتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر مدد کی اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا، جو بعض حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. اس لشکر کے اترنے سے وہی ہوا کہ دشمن پہ روب بیٹھ گیا، اور پھر صحابہ کرام کے دلوں پہ اللہ نے سکینت بھی نازل کی. انہوں نے دوبارہ ہمت کی اور ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا کہ یہ جو ہم نے نعرے لگائے تھے نا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اور بالآخر وہ دوبارہ پلٹے اور اللہ نے پھر اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. اور اس فتح کے بعد پھر بنو ثقیف اور حوازن قبیلے کے بہت سے سردار مسلمان بھی ہو گئے، بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے. فرمایا اللہ نے بہت سارے موقعوں پہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب شروع میں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا. فلم تغنی عنکم شیئا، وہ کثرت تمہیں ذرا بھی تمہیں اس کثرت نے فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول پر سکینت اور اطمینان کو نازل کیا. وعلی المؤمنین، پھر اس کے بعد مومنین پر سکون اطمینان نازل کیا. وانزل جنودا لم تروها، اور آسمان سے ایسے لشکروں کو اتارا. جند لشکر کو کہتے ہیں، جنود اس کی جمع، ایک لشکر نہیں کئی لشکر آسمان سے اترے. وہ لشکر لم تروها، جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. عین ممکن ہے دشمن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، لیکن تم نے بہرحال اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور پھر ان کافروں کو اللہ نے عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور ان کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ اسلام کی اتنی فتح اور نصرت یہ دیکھ چکے، فتح مکہ بھی ہو چکا، اب بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے. ان کا یہی بدلہ تھا کہ ان کو تمہارے ہاتھوں شکست ہوتی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بعض صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ان صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے وہ لشکر جو تم نے دیکھا نہیں ہے. تو دیکھیں اس سے مراد اکثریت ہے. ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، بعض دفعہ ایک چیز اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کل پر اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو زیادہ تر صحابہ نے وہ لشکر نہیں دیکھا تھا، تو ان زیادہ تر ہی کی وجہ سے اللہ نے کہا
کہ ایسا لشکر اتارا جو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو چند ایک نے اگر دیکھ لیا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق بھی دے دی. کیا مطلب؟ انہی حوازن اور ثقیف قبیلے بنو ثقیف میں سے بہت سے کافر مسلمان ہو کے تمہارے دوست بن گئے. بہت سے لوگ اسلام لے آئے، پھر ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دے دی. تمہاری فتح در فتح ہو گئی. یعنی ایک فتح تو یہ کہ تمہیں ان پہ فتح دی، اور دوسری فتح یہ کہ آئندہ کے لیے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور دشمنی آئندہ کے لیے بھی ختم ہو گئی. آئندہ کے لیے بھی خوف اور خطرات ختم ہو گئے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ ان کافروں نے جب توبہ کر لی تو ان کی سارے جرائم اللہ نے معاف کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں آج کے بعد، یعنی اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، چونکہ ایک سال کے اندر اندر تمام مدتیں پوری ہونے والی تھیں. یوم الحج الاکبر میں اللہ نے اعلان کروا دیا تھا نا کہ کچھ مشرکین ایسے ہیں جو محترم مہینہ ختم ہونے کے بعد، اور کچھ 4 مہینے کے بعد، اور کچھ 9 مہینے کے بعد، سب کا ایگریمنٹ ختم. تو ایک سال کے بعد تو کوئی بھی مسجد حرام میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے، کیونکہ بہت سے مشرکین سے صحابہ کا بزنس ہوتا تھا. جب وہ حج میں آتے تھے تو ان سے کاروبار بھی ہوتا تھا. تو صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے حرم سے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے، تمہارا بزنس لاس ہوگا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تم محتاج نہیں رہو گے. اس کا متبادل انتظام اللہ کر دے گا. کیوں؟ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وہ جو حکم دے رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، جاننے والا بھی ہے، تمہارے حالات بھی جانتا ہے، ان کے حالات بھی جانتا ہے. تو تمہیں اگر حکم دے رہا ہے تو سب علم کے باوجود، علم کے بعد حکم دے رہا ہے، غافل نہیں ہے وہ. یہاں چند فقہی مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، تو اس سے مراد باطنی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے. کیونکہ ناپاک جنبی جیسے جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو یہ ایسی ناپاکی ہے کہ اس میں آپ مسجد نہیں آ سکتے. لیکن مشرکین کا مسجد میں آنا یہ حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ اس واقعے کے بعد بھی بنو ثقیف کا وفد مسجد نبوی میں آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی ہے. تو وہ غیر مسلم تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کا اوپر کی باڈی پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگتا، اس سے مراد ہے باطنی نجاست، یعنی جو عقیدے کی نجاست ہے. تو مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں عقیدے کی نجاست کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. تو اس لیے مسجد حرام کا یہ حکم ہے کہ اس میں مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، عام مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرک تو نجس ہے اور پلیت چیز مسجد میں نہیں آ سکتی. وہ نجاست سے باطنی اندر کی نجاست ہے، جسمانی نجاست مراد نہیں ہے. تو لہذا عام مسجدوں میں کوئی کافر دین سیکھنے کے لیے آنا چاہے یا کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن مسجد حرام میں کسی بھی مشرک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ایک فقہی مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مشرکین میں اہل کتاب بھی داخل ہیں. اصولی طور پر جب قرآن مشرکین کی بات کرتا ہے تو اس میں اہل کتاب کے لیے اللہ نے الگ ورڈ استعمال کیا ہے، اہل کتاب کہا ہے ان کو. تو جگہ جگہ یہ تفسیر میں کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ مشرکین سے عام طور پہ وہ لوگ جو بت پرست ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور اہل کتاب حالانکہ ہیں وہ بھی مشرک، لیکن ان کے لیے قرآن اہل کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ اس آیت میں مشرک سے مراد لغت کے اعتبار سے جو مشرک ہیں. اصطلاح میں دیکھیں ٹرم جو ہے نا اس میں مشرک ان کو کہا جاتا ہے جو بت پرست ہوتے ہیں. عیسائی اور یہودی کو جو ٹرمینالوجی ہے نا، ٹرم ہے، اس میں مشرک نہیں کہا جاتا، اہل کتاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر مشرک سے لغوی مشرک مراد ہے، جس کو ڈکشنری میں مشرک کہہ سکتے ہیں. تو ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے. تو اس میں یہود و نصارہ بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس میں داخل ہے. یہ اجماع کی وجہ سے میں نے بار بار یہ بات بتایا نا، قرآن میں ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. تو جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو آج کل جدید لیکچرار آ رہے ہیں، پروفیسر جو گمراہ قسم کے پروفیسر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں،
وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک معنی یہاں کہتے ہیں دیکھو یہ لفظ اس معنی میں ہے تو وہاں بھی اسی معنی میں ہے، تو اس سے قرآن کی منشا تبدیل ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ یہاں اس معنی میں ہے تو وہاں بھی اسی معنی میں ہو، وہاں اس کا مطلب دوسرا ہے، یہاں اس کا مطلب دوسرا ہے. تو اس لیے یہاں پر مشرکین کا مطلب مقصد سے مراد کون ہے؟ جو شرک کرتے ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. اور اس کی دلیل کیا؟ اجماع امت، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے اجماع ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا. تو وہ کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نے تو مشرک کو قائم تو اہل کتاب ہے، تو بھائی تم شرک تو بہرحال کرتے ہو. وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آگے آئے گا کہ یہودی کیسے شرک کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہوئی، یعنی دو باتیں ہو گئیں کہ ایک تو نجس سے مراد باطنی نجاست ہے، دوسرا مشرک میں اہل کتاب بھی داخل ہیں. تیسری بات، مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، یہ بھی سمجھ لیں. مسجد حرام سے صرف مسجد مراد نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹی سی تھی. تو مسجد حرام سے مراد ہے حدود حرم، اور قرآن مجید میں مسجد حرام کا اطلاق مکمل حرم پر ہوا ہے. اس کی دلیل بھی اجماع امت ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ حدود حرم میں مشرک رہ نہیں سکتا حدود حرم میں. تو حرم کی جتنی بھی حدود ہیں، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ جو قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، تو راجح قول یہی ہے کہ یہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب پوری حدود حرم میں ہے، کہ حرم کے اندر کہیں بھی انسان نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھے علمی نقطے کی بات، جو فقہی مسئلے کی بات، یہ ہے کہ یہاں تو اللہ نے ذکر کیا کہ حدود حرم سے نکال دو، لیکن حدیث میں ہے کہ جزیرہ عرب سے ہی نکال دو. تو قرآن میں حرم سے نکالنے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں حدود پورے جزیرہ عرب سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جزیرہ عرب سے نہیں نکالا، بلکہ حضرت عمر نے اس وصیت پر عمل کر کے جزیرہ عرب سے نکال دیا. یہ چوتھی بات ہو گئی. 5ویں علمی بات جو فقہی مسئلے کی بات ہے وہ ہے اختلافی. وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک جزیرہ عرب یا حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، چاہے وہ رہنے کے لیے آئے یا کاروبار کے لیے آئے یا کسی کام سے آئے امن لے کے کسی بھی طرح سے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم مشرک جزیرہ عرب میں یا حرم میں کسی معاہدے کے تحت وقتی طور پر آتا ہے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، جیسے کوئی مزدور ہے، کوئی انجینئر ہے جس سے آپ نے حرم میں کوئی تعمیر کروانی اور آپ کے پاس اپنے انجینئر نہیں ہے، کوئی وجہ ہو جس کی بیس پر، یا یعنی کوئی بھی ایسی وجہ جس کی بیس وہ تجارت کی غرض سے آ رہا ہے، کوئی وقتی طور پر ایگریمنٹ ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. یعنی اس آیت کا مطلب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہوا کہ غیر مسلم کو، مشرک کو جزیرہ عرب یا حدود حرم میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے گا. بطور مسافر کے اگر کوئی آنا چاہے تو امیر اور مسلمان خلیفہ کی پرمیشن سے وقتی طور پر آ سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اسی قول کی بیس پہ حکومت سعودیہ نے جو اجازت دی ہے وہ شاید امام حنیفہ ہی کے قول کو اختیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں غیر مسلمین ایک معاہدے کے تحت آتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. واللہ عالم، پوری تفصیل مجھے اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہی وجہ، پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تجارت کی غرض سے وقتی طور پر معاہدہ کر کے آ سکتا ہے تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا؟ تو غربت کا خوف اسی بیس پہ تو تھا نا کہ ان سے تجارتیں ہو رہی تھیں. تو اگر تجارت کی غرض سے آنے کی اجازت ہے تو پھر غربت کا خوف کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستقل جب وہ رہائش اختیار کرتے تھے نا، جیسے کہ مشرکین مکہ نے اور یہود و نصارہ کی رہائش تھی، تو اس وقت ان سے بزنس اعلیٰ وجہ الکمال ہو رہا تھا. ظاہر ہے جب آپ ان کو نکال دیں گے، ان کی وہ جگہ ہی نہیں رہے گی، تو پھر ان سے بزنس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تو یہ تھا کہ صحابہ کرام آتے تھے، وہاں کے مقامی لوگوں سے کاروبار کرتے تھے، چلے جاتے تھے. اب وہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جب آپ جزیرہ عرب سے ہی نکال دیں گے تو ان سے بزنس کیسے ہوگا؟ تو وہ ان کو نکالنے کے بعد بھی بزنس کا بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بہرحال موجود تھا. تو اس لیے اس میں دونوں قول ہیں. میں ابھی اس کسی قول کی ترجیح کی بات نہیں کرتا کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا قول راجح ہے یا دیگر ائمہ کا قول راجح ہے. یہ حکومت کی ثوابدید پر ہے کہ ایسے موقع پہ جہاں مسئلے میں اختلاف ہو تو مسلمانوں کا خلیفہ یا حکومت
وہ اگر کسی قول پہ فیصلہ کر دے تو وہ بہرحال سب کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے. تو اب چونکہ حکومت سعودیہ کا وہاں پر راج ہے تو سعودی حکومت اگر کسی بھی فقیہ کے قول کو لے لیتی ہے اور اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو شرعاً پھر تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس قول کی پاسداری کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رہائش اختیار کرنے کی تو ان آیتوں کی روشنی میں قطعاً اجازت نہیں ہے. بطور سفر کے کسی خاص مقصد کے تحت وہ آ سکتے ہیں تو امام حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ بادشاہ کی اجازت ہو اور اس میں اسلام کا نقصان بھی نہ ہو. یہ بھی قید لگی ہوئی ہے کہ اسلام کا نقصان نہ ہو اس میں. اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. اب ان مسائل کے بعد میں اس کی تفسیر میں آگے چلتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اگر مشرکین نجس ہیں لہذا مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً تمہیں اگر محتاجی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا. یہ جو اللہ نے بتایا نا اگر چاہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے گا تو غنی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو غنی نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے غنی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے غنی نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یہ وہی ہے جیسے ہم کسی بھی چیز میں برکت کے لیے لگاتے ہیں نا انشاءاللہ. تو یہاں انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے گا یعنی امید دلانے کے لیے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. جیسے میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل تمہاری دعوت پہ آؤں گا، وہ کہے گا پکا وعدہ، میں کہتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا. تو ظاہر ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے وعدوں کا پاس کیا جائے اور کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. تو یہاں یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو آؤں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں آؤں گا. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ضرور آؤں گا، یعنی وعدے کی امید دلانے کے لیے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا. تو یہاں بھی انشاء کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے گا. باقی اللہ نے انشاء مشیت کے ساتھ اس لیے معلق کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یعنی صحابہ یہ سوچ سکتے تھے نا کہ بھئی سارے تاجر جب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارا تو بزنس جو ہمارا اتنا کاروبار چل رہا تھا وہ تو بہت لاس ہوگا. تو اللہ نے بتا دی اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا. تو اللہ کی چاہت پر ہے حکم کا مدار، اسباب پر نہیں ہے. تو اللہ کو چاہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو لہذا اسباب کو نہ دیکھو، اللہ کی چاہت کو دیکھو. جب اللہ چاہے گا تو 2 منٹ میں ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ذریعہ اور اسباب نہ ہو. تو اسباب کو مت دیکھو، جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو. تو باقی ہوگا ظاہر ہے اسباب ہی کے ذریعے. جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اسباب تو اللہ اس کے پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ اسباب پیدا ہوئے، وہ ایسے پیدا ہوئے کہ صحابہ یہ ڈر رہے تھے کہ اتنے سارے مشرکین جب جزیرے سے چلے جائیں گے، سارے تاجر چلے جائیں گے تو ہمارے پاس تو بزنس کرنے کے لیے کوئی کس سے ہم بزنس کریں گے. تو ہوا یہ کہ بہت سے تاجر اس میں مسلمان ہو گئے. جو صحابہ کو خطرات تھے وہ ہوئے نہیں، بلکہ اس کا برعکس ہو گیا کہ ان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے دل میں اسلام چلا گیا اور پھر وہی بزنس کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. تو یہ اس طرح سے اللہ نے ایک سبب پیدا کر دیا ان کے لیے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم حنین سے بھی فارغ ہو گئے اور مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تمہیں اقدامی جہاد کرنا ہے. جیسے مکہ ایک اقدامی جہاد تھا تو اس میں تمہارے ارد گرد کے جو ملک ہیں جن میں غیر مسلم ریاستیں ہیں، روم اور فارس کے سلطنتیں ہیں، بڑی بڑی عیسائی ریاستیں تھیں اور یہودیوں کے بہت ساری جگہوں پر حکومتیں تھیں. تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے ایمان والو قتال کرو، یعنی لڑائی شروع کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ آگے آ رہا ہے من الذین اوتوا الکتاب، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جو اہل کتاب ہیں وہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ والا ایمان ہے جو معتبر نہیں ہے. تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ مفسرین یہ کرتے ہیں کہ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ایمان جیسا ایمان لانا چاہیے. کیونکہ جب سارے پیغمبروں کو مانو گے تو پھر وہ والا ایمان معتبر ہوگا. اللہ کی آدھی بات لے رہے ہو آدھی نہیں لے رہے تو اس کا مطلب اللہ کو نہیں لے رہے، اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہو. تو جیسے ہم کوئی بد عمل بھی ہو نا تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یار تیرا تو ایمان ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہوں خدا کو. بھائی مانتا ہے تو خدا کی کیوں نہیں مانتا، اس کے حکام پر عمل کیوں نہیں کرتا. تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان جیسے ایمان لانے کا حق ہے. تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیا مطلب ایسا ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اگر پراپر ایمان ہوتا تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے.
ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول جس چیز کو حرام کر دیں اس کو یہ حرام نہیں کرتے، یعنی عملاً اس کو حرام نہیں کرتے، اس کو پھر بھی حلال سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایسا ہی کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہود و نصارہ کو ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور جو دین برحق ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، منسوخ شدہ مذہبوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جب اسلام آ گیا تو سارے مذاہب منسوخ ہو گئے، اس برحق مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ان سے قتال شروع کرو، ان سے لڑو۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، کب تک لڑو؟ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، عن یدن، مقہور ہو کے، مغلوب ہو کے، ماتحت ہو کے، یعنی قوت کے ساتھ تمہارا ان پہ اتنا غلبہ ہو جائے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہ رہے کہ دیں کہ نہ دیں، تمہاری ایسی ریاست قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ وہ بہرحال مجبور ہو جائیں، یعنی قوت کے ساتھ تم ان سے لے سکو، قانون کا حصہ بن جائے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ماتحت ہو جائیں اسلامی ریاست کے۔ صاغر کا مطلب ہوتا ہے کمتر، یعنی یہاں مراد ہے وہ غالب نہ ہوں بلکہ وہ ابھی ان کی ریاستیں ہیں، اس کے برعکس تمہاری حکومت قائم ہو جائے، یعنی اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، ان لوگوں کی ریاست قائم ہو جائے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان کی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور یہ تمہیں جب تک جزیہ نہ دیں اس وقت تک تم ان سے قتال کرتے رہو۔ یہ جی اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس میں یہ جو آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس کی میں ذرا ڈیٹیل آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اقدامی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں، اسلام میں جیسے دفاعی جہاد ہے نا، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ دفاع کریں، تو ایسے ہی اسلام میں اقدامی بھی ہے۔ شرط یہ ہے، اقدامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو آپ دنیا میں غالب کرنے کے لیے آپ خود سے چڑھائی کریں اس کے اوپر، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اسی بیس پہ صحابہ کرام نے روم اور فارس کے سلطنتوں پہ لڑائی لی، اور محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور اندلس میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی، پوری دنیا میں جو اسلام قائم ہوا، اور پھر بر صغیر پورا فتح ہوتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم ادھر آیا نا جب سندھ میں، تو پھر یہاں سے ملتان میں اس کی فوجیں داخل ہوئیں، ہوتے ہوتے دہلی فتح ہوا، پھر ادھر سے برما، ادھر سے بنگلہ دیش، ادھر سے حضرت عثمان کے دور میں کابل میں اسلامی فوجیں داخل ہوئیں، پھر 7ویں صدی ہجری یا 6 صدی ہجری کے قریب قسطنطینیہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہ ساری لڑائیاں اقدام ہی تھیں، اس میں ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلم حملہ کر رہے تھے، بلکہ مسلمانوں نے پہل کی ہے۔ تو یہ وہ اقدامی جہاد ہے۔ اس کے جائز ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی خلیفہ ہو، کمانڈر ہو، اور آپ میں اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت بھی ہو۔ کتنی طاقت؟ وہی جو میں پچھلی تفسیروں میں بتا چکا ہوں، کم از کم اتنی ہو کہ 1 اور 2 کا ریشو ہو، کہ آپ کی طاقت دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی ہو، اسلحے کے لحاظ سے بھی، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، اور پھر آپ کو اسباب کی دنیا میں امید ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے، اور پھر وہاں اپنا علاقہ، اپنا تسلط برقرار بھی رکھ سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ غالب تو آ جائیں گے لیکن پھر اتنی طاقتیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی کہ ہم اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکتے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام خطرات سے اگر آپ مامون ہو تو پھر اسلام میں دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام کا حکم ہے کہ آپ نے پہل کرنی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس پر غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خود سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ عیسائیوں میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، ان کی بھی آسمانی کتابوں میں اقدامی جہاد کا حکم ہے۔ تو یہود و نصارہ کو تو ہم انہی کے مذہب سے قائل کر سکتے ہیں، تورات اور انجیل میں، اور ان کی جو داؤد علیہ السلام کی ریاست اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت دنیا میں قائم ہوئی ہے، تو وہ تو اقدامی جہاد کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ سلیمان علیہ السلام پر غیر مسلم کفار حملہ کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام جوابی کارروائی کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو، جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے خبر دی ہے کہ ایک ریاست ہے ملکہ سبا کی اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت دی، اسلام لے آؤ ورنہ میں فوج لے کر آ رہا ہوں چڑھائی کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے پیغمبروں نے بھی اقدامی جہاد کا حکم دیا۔ ملکہ سبا نے خود تھوڑی حملہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود سے حملہ کرنے کی دھمکی دی ملکہ سبا پر کہ میں خود اپنی فوجیں لے کر آؤں گا، لا قبل لہم بہا، کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی فوجیں لا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو اقدامی جہاد ہے یہ یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا، اور اسلام میں بھی، تمام آسمانی مذاہب میں ہے۔ تو یہود و نصارہ تو اسلام پہ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے، بھئی یہ تو تمہاری بھی خلافتیں اسی اقدامی جہاد کی بیس پہ قائم ہوئی ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ یہ اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے، یعنی الزامی جواب دے رہا ہوں میں، تحقیقی میں جواب بعد میں دوں گا،
کہ آج دنیا میں جہاں بھی ریاستیں قائم ہیں نا وہ سب اقدامی لڑائی کے نتیجے میں ہی قائم ہوئی ہیں. جتنی بھی دنیا میں ریاستیں ہیں وہ سب اقدامی لڑائی کے نتیجے میں ہی قائم ہوئی ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رہتا کوئی اور تھا اور وہی 4-6 لوگوں کی ریاست وہاں قائم ہو گئی. جتنے بڑے بڑے خاص طور پہ سپر طاقتوں کو آپ دیکھ لو. سوویت یونین نے کیا کیا ہے, ساری دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتے کرتے اتنی بڑی ریاست بن گئی. افغانستان آیا تو مار کھا کے پیچھے چلا گیا. آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ریڈ انڈین کو کتنا مارا گیا ہے. وہاں آسٹریلیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, برطانیہ کی دیکھیں. برطانیہ تو پھیلتا پھیلتا پورے بر صغیر پر اس نے 100 سال مضبوط حکومت کی ہے. تو کیا وہ یعنی مسلمانوں سے اس نے کیا بھیک مانگی تھی کہ بر صغیر مجھے دے دو؟ وہاں بھی اس نے اپنی فوجیں بھیجیں اور پھر جو ہوا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, بھائی تلوار ہی کے زور سے دنیا میں ہر چیز پھیلی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے اس تلوار کی طاقت سے زنا پھیلایا, شراب پھیلائی, سودی نظام پھیلایا, فیملی سسٹم کو تباہ کیا ہے. تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اہل اسلام کو حکم دے کہ تم تلوار اٹھاؤ اور اس تلوار کی طاقت سے تم زمین میں توحید کا نظام, نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, رشتہ داری جوڑنے کا نظام, بت پرستی کے خاتمے کا نظام کو دنیا میں تم نافذ کرو؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, سورہ نور میں, کہ ہمارے نیک بندوں کو جب ہم حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں, نیکی کو فروغ دیتے ہیں, برائی, زنا, فحاشی, جوا, سٹا, ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں. تو جس تلوار کے پیچھے یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے, ہم نے دنیا سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے, اس تلوار کی اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے. جس تلوار کے پیچھے یہ جذبہ نہیں ہے اس تلوار کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا, چاہے وہ مسلمان ہی تلوار اٹھا رہے ہوں. یعنی ایک مسلمان فوج تلوار اٹھا کے غیر مسلم ریاست پہ حملہ کر رہی ہے, نیت یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا ہمارے پاس آ جائے, نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے. تو یہ مسلمان قوم بھی تلوار اٹھائے گی تو یہ عمل جہاد نہیں فساد کہلائے گا. لیکن اگر یہ تلوار ایسی تلوار ہے کہ جس کا مقصد زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا, جو کہ 100% عدل پر مبنی ہے, پھر یہ تلوار اسلام میں یہ عمل جہاد کہلائے گا. اور ان آیتوں میں اسی تلوار کا اللہ حکم دے رہا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی یہ تو ظلم ہے کہ ایک دوسرا ملک تھا, آپ اس ملک پہ حملہ کر رہے ہو, تو دیکھیں کوئی دنیا میں کسی کا ملک نہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ میرا ملک ہے وہ تمہارا ملک ہے؟ آدم علیہ السلام جب اس زمین پہ آئے تو کوئی لکیر نہیں تھی. یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی لکیریں کہ یہاں سے یہاں تک میرا, وہاں سے وہاں تک تمہارا, وہاں سے وہاں تک تمہارا. اصل میں یہ پوری زمین اس کی ہے جس نے زمین کو بنایا, یہ اللہ کی زمین ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کسی کی زمین نہیں ہے, یہ میری زمین ہے. اس زمین پر اگر حکم چلے گا, ریاست قائم ہوگی تو میرے احکامات نافذ ہوں گے. تو میرے احکامات نافذ کرنے کے لیے تلوار چلانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب آپ تلوار چلاتے ہیں اس تلوار میں آپ اپنی ریاست اور اپنا روب دنیا پہ قائم رکھتے ہیں اور اپنے وسائل دنیا پہ اپنی پالیسیاں دنیا پہ مسلط کرتے ہیں. تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ کو اس کی اجازت نہیں ہے, جس نے انسان کو بنایا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر میرا نظام اور میری خلافت قائم ہو؟ تو اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کا موقف بالکل واضح ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پہ جو نظام ہے وہ اللہ کا نافذ ہوگا. یہاں کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم اسلام کے نظام کو اللہ کا کہہ رہے ہو اور گاڈ کی طرف منسوب کر رہے ہو اور ہمارے نظام کو باطل کہہ رہے ہو. تو بھئی اس کے بہت سارے دلائل ہیں. یہی تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی بحث ہے کہ تم غلط ہو اور اسلام صحیح ہے. جیسے کہ قرآن نے یہاں بھی کہا تم یہود و نصارہ سے جو لڑو گے تو قومیت کی بیس پہ نہیں لڑو گے کہ وہ گورے ہیں تم کالے ہو, وہ مالدار ہیں تم غریب ہو, ان کے پاس وسائل زیادہ تمہارے پاس وسائل کم. نا 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 نظریات کی بیس پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو نہیں کر رہے. انہوں نے زنا کو حلال کر دیا, انہوں نے سود کو حلال کر دیا, انہوں نے جوئے کو حلال کر دیا, انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو حلال کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. خدا کے نظام کو مانتے ہی نہیں, فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. تو اس بیس پہ تم نے لڑ کر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہماری قوم ہے, اور تو ہماری قوم کیا ہوتی ہے؟ آسٹریلیا میں جو کالے رہتے ہیں, اصل میں تو آسٹریلیا پھر ان کا تھا, تو گوروں کو تو ان پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن پھر ان کالوں سے بھی ہم کہیں گے کہ تم بھی تو مائیگریٹ کر کے آئے ہوگے نا کہیں نہ کہیں سے, تو یہ تو تمہارا بھی نہیں ہے. تو زمین کسی کی نہیں ہے, زمین اللہ کی ہے. جس کو اللہ حق دے وہ اس زمین پر حکومت کر سکتا ہے. اور اللہ کسی انسان کو حق نہیں دیتا انسانیت کی بیس پہ, اللہ عمل کی بیس پہ حق دیتا ہے کہ جو اس زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے زمین پر حکومت کرے وہ.
اور جو اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرے گا اس کو یہ رائٹ نہیں ہے. تو اسلام کی لڑائی کی بیس معاشی ترقی نہیں ہے, اسلام کی لڑائی کی بیس وہ قومیت نہیں ہے, کالا اور گورا ہونا یہ قوموں کی نہیں. اسلام کی لڑائی کی جو بیس ہے وہ اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا, جو عدل پر مبنی نظام ہے. اس کی دلیل آپ دیکھ لیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی سب سے پہلے اپنی قوم سے ہو رہی ہے, قریشیوں سے, ہاشمیوں سے ہو رہی ہے. ساری لڑائیاں عربوں سے ہو رہی ہیں اور وہ بھی قریشیوں سے ہو رہی ہیں لڑائیاں, اور اس میں آپ کے ساتھ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی تھے. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہ چڑھائی کے لیے گئے ہیں صحابہ کی جماعت کو لے کے, تو کمانڈر تھے, تو انہوں نے کیا کہا اہل فارس سے, یا اہل فارس انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں, ترون العرب یطیعوننی, تم عربوں کو دیکھتے ہو میرے ماتحت ہیں. تو کیا مطلب, عرب تو کبھی کسی کو اپنا سردار نہیں بناتے, اور میں عجمی ہوں, پرشین ہوں, عربوں نے مجھے اپنا کمانڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ حضرت سلمان فارسی اپنی قوم کو ترغیب دے رہے تھے کہ ہماری جو لڑائی ہے نا اس کی بیس صحیح ہے, اللہ کے حکم کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اور تم جو لڑ رہے ہو قومیت کی بیس پہ لڑ رہے ہو. تو قومیں تو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں, اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو بتا رہے تھے کہ ہماری جنگ نظریاتی ہے, لہذا تم ہم سے مت لڑو, ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ایمان لے آؤ تم بھی. تو کتنی بڑی دلیل دی حضرت سلمان فارسی نے کہ دیکھو عرب میرے ماتحت ہیں اور میں پرشین ہوں, فارسی بولنے والا ہوں. اور اسلامی خلافتوں میں بھی آپ دیکھ لیں, زیادہ تر خلافت یعنی جو بہت طویل عرصے تک خلافت اجمیوں کے ہاتھ میں رہی ہے, لیکن اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خلیفہ اجمی ہو یا عربی ہو, بہرحال آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جنگ کا کمانڈر عربی ہو یا اجمی ہو, آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد. آج کل یہ جہاد ختم اس لیے ہو چکا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں, طاقت نہیں ہے لڑنے کی, کیونکہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں تو اب ہمارے لیے اپنا دفاع ہی مشکل ہو رہا ہے, الا یہ کہ ہم کسی ملک پہ چڑھائی کریں یا اقدام کریں. اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے, بظاہر ایسا لگتا ہے, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, ان کے آنے سے پہلے اب مسلمانوں کے لیے اقدامی جہاد شاید اسباب کی دنیا میں ممکن نہ ہو. واللہ عالم, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہ رکوع میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. جزیہ رہ گیا ہے کہ جزیہ کا حکم کیوں دیا گیا, اس میں اہم پوائنٹ کی بات کچھ تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ اگلے رکوع میں, میں اگلا رکوع شروع کرنے سے پہلے اگلے ایپیسوڈ میں جزیے کے حکام, بلکہ میں ابھی مختصر کمپلیٹ کر دیتا ہوں 2 منٹ میں, تھوڑا سا ہمارا یہ ایپیسوڈ لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جب تک جزیہ نہ دیں, تو جزیے کے حکام میں پچھلے لیکچروں میں بتا چکا ہوں آپ کو. ایک البتہ میں غیر مسلموں کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب دوں گا, پھر میں انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف جاؤں گا. بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ اسلام میں یعنی لڑائی چھوڑنے کا حکم ہے اگر وہ جزیہ دے دے تو اس کو اس کے کفر پہ باقی رکھا جاتا ہے. گویا تم بھی تو ایمان کو فروغ کر رہے ہو نا, چند تھوڑے سے پیسے لے کے تم اس کافر کو چھوڑ دیتے ہو, جاؤ بھائی تم کفر پہ رہو, ہم تمہارے مندروں کی بھی حفاظت کریں گے, ہم تمہارے گرجا گھروں کی بھی حفاظت کریں گے. تو گویا کہ تمہیں اصل میں پیسے چاہیے تھے, جب کافر نے پیسے دے دیے تو تم نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تو خوب سمجھ لیں یہ تعبیر غلط ہے. جزیہ جو ہے قتل کا بدلہ ہے, کہ کافر کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا یا جنگ کر کے قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے, یہ اس کی جان بخشی کا صلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کافروں کو قتل کرنا حلال نہیں ہے جنگ میں, ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا. بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, یہ 3 طبقے ایسے ہیں جن کو میدان جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تینوں قسم کے طبقے سے جزیہ نہیں لیا جاتا. تو جزیہ لیا جائے گا جوانوں سے, کیونکہ لڑا انہی سے جاتا ہے, قتل انہی کو کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کفر کا بدلہ ہوتا, یعنی یہ گویا پیسے لے کے ان کو کفر پہ باقی رکھا جا رہا ہے, تو کفر پہ تو عورتوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے, بچوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے. یعنی جب بھی جنگ میں فتح ہوتی ہے مسلمانوں کی, تو تلوار کی زور سے کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جاتا. بوڑھوں کو بھی, جو غیر مسلم بوڑھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے کفر پہ باقی رہو, تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو نہ لے کر آؤ. بچوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے, عورتوں کو بھی. تو ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو قتل ویسے ہی حلال نہیں تھا. جوانوں سے جزیہ لیا جاتا ہے کیونکہ ان کا قتل آپ کے لیے جائز تھا. تو قتل جائز تھا, تو اس قتل کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمیں جزیہ دو. تو یہ اسلام کا ان غیر مسلموں پر احسان ہے کہ آپ تھوڑی سی رقم کسی سے لے کے اس کو قتل کرنے سے آپ معاف کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حسن سلوک ہے اسلام کا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لیں
یہ جو جزیہ ہے یہ کفر کا بدل نہیں ہے, کفر کا معاوضہ نہیں ہے, یہ قتل سے بچانے کا معاوضہ ہے. اگر کفر کا معاوضہ ہوتا تو بوڑھوں, بچوں اور عورتوں سے بھی لیا جاتا, جبکہ اسلام میں جزیہ بوڑھے, بچوں اور عورتوں سے نہیں لیا جاتا. یہ رکوع ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. مختصر سا رکوع تھا یہ, اور اس رکوع میں غزوہ حنین کا تذکرہ تھا, اور ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی کثرت پہ کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے, اپنی نعمتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں اقدامی جہاد کا حکم تھا. اور یہود و نصارہ کے بارے میں تھا کہ ان سے اقدامی جہاد کرو, لیکن داخل اس میں تمام مشرکین ہیں, سب کے بارے میں یہی حکم ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اب ہم شروع کریں گے رکوع نمبر 5 اور 11, یعنی سورہ توبہ کا رکوع نمبر 5 شروع کروں گا میں, اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.